اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ یاد رہے کہ بلا ضرورت مانگنا ممنوع ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اسلامی بہنوں کے لیے بھی۔ اسلامی بہنیں بھی مانگتے رہتی ہیں، بعض کی تو عادت پڑ جاتی ہے کہ اس گھر میں گئی ہیں، اس گھر میں گئی ہیں، کہیں کچھ بہانہ کہیں کچھ بہانہ۔ آج کل تو غربت بہت ہو گئی ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا۔ وہ کبھی دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، کبھی نہیں کھاتے، اور کبھی روکھی سوکھی کھاتے ہیں، اچار سے گزارا کرتے ہیں، نمک مرچ کھا کر گزارا کر لیتے ہیں، سالن نہیں بنتا، کتنے دن تک گوشت نہیں پکتا، جھوٹی کہانیاں سنا کر بھی ترکیبیں بنا لیتی ہیں، افسانے سنا کر ترکیبیں بنا لیتی ہیں۔ بلا وجہ شرعی سوال کرنے کی مذمت ہے، حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ خواہ خواہ مانگتی ہیں، اور بعض مال بڑھانے کے لیے مانگتی ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ گھروں میں کام کرتی ہیں تو کام کرنے کا معاوضہ بھی لیں گی، ساتھ ہی ساتھ یہ مانگنے کا سلسلہ بھی چلتا رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک سنیے اور خوف خدا پیدا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے وہ اپنا خوف عطا فرما دے۔ حدیث نمبر 1474، فرمان مصطفیٰ: آدمی لوگوں سے مانگتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 56 پر اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: پیشہ ور بھکاری اور بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کا عادی قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کے چہرے میں صرف ہڈی اور کھال ہوگی، گوشت کا نام نہ ہوگا، جس سے محشر والے پہچان لیں گے یہ بھکاری تھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ اس کے چہرے پر ذلت و خواری کے آثار ہوں گے، جیسے دنیا میں بھی بھکاری کا منہ چھپا نہیں رہتا، لوگ دیکھتے پہچان لیتے ہیں یہ سائل ہے۔ اب جنہیں مال بڑھانے کی حرص، طمع، لالچ مانگنے پر اکساتی ہے، سنیں ڈریں۔ مشکاۃ شریف حدیث نمبر 1838، میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مال بڑھانے کے لیے بھیک مانگے تو وہ انگارہ مانگتا ہے، اب چاہے کم کرے یا زیادہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 55 پر اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں، یعنی بلا سخت ضرورت بھیک مانگے، بقدر حاجت مال رکھتا ہو، زیادتی کے لیے مانگتا پھرے، وہ گویا دوزخ کے انگارے جمع کر رہا ہے۔ چونکہ یہ مال دوزخ میں جانے کا سبب ہے، اسی لیے اس سے انگارہ فرمایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 3 صفحہ 57 پر لکھتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہ سمجھتے تھے، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے۔ نو مسلم حضرات جو نئے مسلمان ہوتے اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر انہیں دے کر سوال سے منع فرماتے تھے، دیتے تھے، منع بھی فرماتے تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو بلا ضرورت سوال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے کوئی سوال کرے ممکن ہو تو حکمت عملی کے ساتھ اسے سوال سے روک دینا چاہیے، اور جو ضرورتاً مانگے اسے دے دینا چاہیے، ہو سکے تو دوسروں سے بھی دلوا دینا چاہیے۔ جو سوال سے بچتا ہے اللہ اسے بچاتا ہے، اور جو بلا وجہ شرعی ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی غربت، اس کی تنگ دستی، اس کی محتاجی اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اسی ماحول نے
ادنا کو اعلیٰ کر دیا